پاکستان جو بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام کے لیے تھا، وہ نظام یہاں نہیں آ سکا۔ یہاں پر ابھی تک سود کا نظام ہے، نظام عدل جو ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انصاف آپ کو آپ کی دہلیز پہ ملے گا، لینا نہیں پڑے گا، کوئی ظلم نہیں کر سکے گا، ظالم بچ نہیں سکے گا، اور مظلوم جو ہے اس کو انصاف کے لیے یا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد جو طاقتور ہے وہ کمزور ہے، جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے۔ اسلام کا تو یہی نظام ہے اور یہ اس ملک کا مقدر بننا ہے۔ احتجاج پرامن احتجاج ہو، قانون کے اندر ہو، ایک دائرے کے اندر ہو، لوگوں کے لیے مشکلات نہ ہوں تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تو جو ہمارا طریقہ کار ہے، نہ یہ جمہوری ہے نہ اصولی ہے، بس یہ تو ایک بھیڑ چال ہے جو افسوسناک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، پاکستان تو بنا ہی مذہب کی بنیاد پر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی منشور دستور بنایا ہے تو انہوں نے کہا ہمارا منشور دستور 1350 سال پہلے سے آ چکا ہے۔ تو پاکستان کی اساس اور بنیاد اسلام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 76 سال گزرے ہیں اس میں بعض جگہوں پہ تو علماء نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ کوتاہی رہی ہے اور ہمیں اسے ماننا چاہیے کہ عوام اور علماء اور مذہبی طبقے کے درمیان ایک گیپ رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان جو بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام کے لیے تھا، وہ نظام یہاں نہیں آ سکا۔ یہاں پر ابھی تک سود کا نظام ہے، نظام عدل جو ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کو اپنے حقیقی اور اصل نظام کی طرف جانا ہے، اور وہ خلافت راشدہ کا نظام ہے، اور وہ ایک دن پاکستان میں انشاءاللہ ضرور نافذ ہوگا، جس میں انصاف آپ کو آپ کی دہلیز پہ ملے گا، لینا نہیں پڑے گا، کوئی ظلم نہیں کر سکے گا، ظالم بچ نہیں سکے گا، اور مظلوم جو ہے اس کو انصاف کے لیے یا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد جو طاقتور ہے وہ کمزور ہے، جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے۔ اسلام کا تو یہی نظام ہے اور یہ اس ملک کا مقدر بننا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج تو جمہوری معاشروں میں بنیادی حق ہے، لیکن وہ کون سا احتجاج جس میں لوگوں کی جو حق زندگی ہے وہ سلب نہ ہو، مشکلات نہ آئیں لوگوں کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ جو احتجاج ہوتا ہے، یہ میں خالی آج کی بات نہیں کر رہا، شریعت کا ضابطہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے راستے بند کر دینا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دینا، املاک کو جلا دینا، گالی گلوچ کرنا، شریعت اسلامیہ میں اس طرح کے احتجاج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، احتجاج پرامن احتجاج ہو، قانون کے اندر ہو، ایک دائرے کے اندر ہو، لوگوں کے لیے مشکلات نہ ہوں تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نماز کا وقت بھی ہو اور مسجد بھی ہو راستے میں، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ آپ نماز کا وقت ہے، سائیڈ پہ ہو کے نماز پڑھیں، راستہ نہ روکیں، اور اگر راستے میں مسجد آ رہی ہو تو یہ فتویٰ ہے کہ اس مسجد کو راستے کی توسیع کے لیے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر تو جو ہمارا طریقہ کار ہے، نہ یہ جمہوری ہے نہ اصولی ہے، بس یہ تو ایک بھیڑ چال ہے جو افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں ضد ہے، اناع ہے، ہٹ درمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سیاسی قوتیں ہمیشہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں اور مذاکرات سے مسائل کو حل کرتی ہیں۔ آج بھی حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے ہے کہ وہ خود بھی امتحان سے باہر نکلیں، اپنے کارکنوں کو بھی نکالیں اور سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم بات چیت صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، تو یہ دونوں میں بہت بڑا تضاد ہے۔ اگرچہ پاکستان کی روایت یہی ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری سیاسی جماعتوں کا جو انداز اور رویہ ہے وہ ان کی سیاست میں نظر نہیں آتا، ان کی سیاست میں تو مفاد اور اسٹیبلشمنٹ کی قربت وہی نظر آتی ہے۔ تو لیکن بہرحال سیاسی قیادت کو آپس میں بیٹھ کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے
کہ ہم سب متحد ہو کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں۔